جی، اگر آپ کے بچے نے UK میں 7 سال پورے کر لیے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بس 1-2 قدم رہ چکے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے بچے کے مستقبل، اس کی تعلیم، اس کی شناخت اور آپ کی فیملی کی سیکورٹی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ میرا نام سجاد کیانی ہے، لندن بیسڈ امیگریشن، ہیومن رائٹس اور فیملی لا سولیسیٹر ہوں۔ آج میں صرف ایک چیز پر بات کروں گا، چائلڈ رول۔ صرف بچے، کوئی اور موضوع نہیں، کوئی اور موضوع نہیں، اور وہ بھی صرف ویلڈ اور گورنمنٹ کے سورسز کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب ابھی کریں۔ وجہ بہت سیدھی ہے، بہت کروشل پالیسی ڈسکشن چل رہی ہے، کنسلٹیشن چل رہی ہے، اور جو والدین بر وقت سمجھتے ہیں وہ بچے کا وقت بچا سکتے ہیں۔ تاخیر کرنے والے اکثر برسوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ارنڈ سیٹلمنٹ کنسلٹیشن خود یہ دکھاتی ہے کہ حکومت سیٹلمنٹ کے پورے ماڈل کو بدلنے پر مشاورت کر رہی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا کام کیجئے، کامنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیے، چائلڈ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے والدین یہ مسئلہ دل پر لے کر بیٹھے ہیں۔ اب میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا جواب اسی ویڈیو میں ڈیٹیل دوں گا۔ کیا حکومت 7 سال والا چائلڈ روٹ یعنی سیٹلمنٹ رول، پرائیویٹ لائف روٹ ختم کر رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت ہر فیملی کے دل میں ہے، خاص طور پر ان والدین کے جن کے بچے اسکول میں ہیں، جنہوں نے UK میں زندگی بنائی، جن کے لیے سیٹلڈ اسٹیٹس محض کاغذ نہیں، ایک سیکیور مستقبل ہے۔ اب پہلے ہم حقیقت دیکھتے ہیں کہ آج کے رولز کیا کہتے ہیں، کیونکہ گارجین کی رپورٹ نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے کہ گورنمنٹ 7 سال کے رولز کو، سیٹلمنٹ کے رولز کو موسٹ لائکلی 10 ایئرز کر دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رولز ہیں کیا، جو موجودہ رولز ہیں۔ تو جو امیگریشن رولز میں اپینڈکس پرائیویٹ لائف کے تحت پرائیویٹ لائف روٹ ایک روٹ ٹو سیٹلمنٹ ہے، اور خاص طور پر یہ لائن بہت اہم ہے کہ UK میں پیدا ہونے والا بچہ اگر مسلسل 7 سال یہاں رہا ہو تو وہ اسی روٹ پر فوری سیٹلمنٹ کے لیے اہل ہو سکتا ہے۔ اس بات کی سرکاری یا امیگریشن رولز کو اپلائی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین پرائیویٹ لائف والی جو ایلیجیبلٹی کی گائیڈ ہے وہ بھی اسے سرٹیفائی کرتی ہے۔ اور اگر آپ UK میں پیدا ہو چکے ہیں اور اپنی پیدائش سے مسلسل 7 سال UK میں رہے ہیں تو آپ فوری طور پر انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کے والدین کے پاس یا بچے کے پاس ویزا ہو تو تبھی وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ویزے کی کوئی قید نہیں ہے، بچہ اپلائی کر سکتا ہے 7 سال کے بعد اسٹریٹ اوے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی پرائیویٹ لائف ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ود سائملٹینیس اپلیکیشن۔ ایک ساتھ 3 اپلیکیشن جا سکتی ہیں ہوم آفس، 2 پیرنٹس کی، 1 بچے کی۔ یہ اب تک کے رولز ہیں، اسی لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو چکا ہے تو دیر نہ کیجیے، اپریل سے پہلے آپ یہ ضرور اپلیکیشن کیجیے۔ اچھا، اور آگے میں چلتا ہوں کہ ہوم آفس کی جو پرائیویٹ لائف کی کیس ورکر گائیڈنس ہے، جو حال ہی میں اپ ڈیٹ بھی ہوئی ہیں، اسی فریم ورک کو عملی طریقے سے بھی سمجھاتی ہیں۔ اس بات کی تائید میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خود گوگل کر سکتے ہیں اپینڈکس پرائیویٹ لائف۔ تو پہلی بات صاف ہو گئی آج کی تاریخ میں کہ امیگریشن رولز کے مطابق 7 سال والا بچہ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کر سکتا ہے، راستہ موجود ہے، اور ان سرٹن سرکمسٹانسز فوری سیٹلمنٹ کے لیے بھی ایلیجیبل ہے۔ اب اصل ڈر کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈر آ رہا ہے ارنڈ سیٹلمنٹ کی پرپوزڈ یا مجوزہ تبدیلیوں سے۔ یعنی حکومت اس وقت ایک کنسلٹیشن کے ذریعے تجویز رکھ رہی ہے کہ زیادہ تر روٹس میں سیٹلمنٹ کا عمومی معیار 5 سال کے بجائے 10 سال تک کر دیا جائے، اور کچھ کیٹیگریز میں مزید طویل بھی ہو سکتا ہے۔
یہ ایک سرکاری موقف ہے۔ اور پھر میڈیا اور تھنک ٹینکس نے خاص طور پر بچوں پر اس کے اثرات کی توجہ دلائی ہے۔ پرٹیکولرلی گارجین کی رپورٹ میں IPPR کے انالیسس کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد بچے جو پہلے سے UK میں سیٹلمنٹ کے راستوں پر ہیں، پرپوز پلان کے تحت سیٹل اسٹیٹس کے لیے 10 سال تک انتظار پر مجبور ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ بلو گریجویٹ لیول ملازمتوں میں یا امپلائمنٹ میں ہیں ان کے لیے یہ ڈیفالٹ انتظار 15 سال تک بھی جا سکتا ہے۔ اب IPPR کی اپنی پریس ریلیز بھی یہی پرٹیکولر نکتہ اٹھاتی ہے کہ بچوں کی بڑی تعداد طویل غیر یقینی میں پھنس سکتی ہے، اور کم از کم ریٹروسپیکٹو اپلائی ہونے سے بچانے کے لیے واضح پروٹیکشن یا ٹرانزیشنل ارینجمنٹس کی ضرورت ہے۔ اب میں یہاں ایک نہایت قانونی احتیاط کروں گا تاکہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے ایگزیکٹلی ویلڈ اور ود ایویڈنس ملے۔ یہ کہنا کہ حکومت نے 7 سال والا رول ختم کر دیا ہے اس وقت بطور حقیقت ثابت نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے یا امیگریشن رولز اور جو ایلیجیبلٹی گائیڈ ہے 7 سال والا راستہ ابھی تک اس میں موجود ہے، یعنی کہ اپریل سے پہلے موجود ہے۔ لیکن یہ کہنا بالکل درست ہے کہ حکومت کی جو پرپوزڈ ارنڈ سیٹلمنٹ چینجز ہیں وہ بچوں کی سیٹلمنٹ لائن کو لمبا یعنی 7 سال سے 10 سال تک کر سکتی ہیں، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جن کے پیرنٹس کے ورک روٹس جو ورک پرمٹ پہ ہیں اور بچے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اسی لیے IPPR اور گارجین نے بچوں کے لیے طویل غیر یقینی خطرے کو اجاگر کیا ہے۔ اب آپ کے دل کی بات اگر میں کروں، کیونکہ بچے کے معاملے میں قانون بھی تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ انسانی حقیقت محسوس کریں۔ سوچئے کہ آپ کا بچہ صبح اسکول جاتا ہے، اس کے دوست یہاں ہیں، اس کی زبان یہاں ہے، اس کی عادتیں یہاں ہیں، اس کی آئیڈینٹی شناخت یہاں بن رہی ہے، اور جب بچہ یونیورسٹی کی بات کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا یا میں انجینئر بنوں گا، تو وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی زندگی کی پرٹیکولر لائن دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تم ابھی سیٹل نہیں، تمہیں مزید 10 سال انتظار کرنا ہوگا۔ یہ بچے کے لیے صرف امیگریشن نہیں، یہ اعتماد کا بحران ہے، یہ سیکیورٹی کا بحران ہے، یہ ذہنی بوجھ ہے۔ گارجین کی اسی رپورٹ میں ایک نوجوان کی کہانی بھی سامنے آتی ہے جو کہتا ہے کہ اس کے والد نے رولز اور اسٹیبلٹی کے وعدے پر UK کا انتخاب کیا، زندگی کے بڑے فیصلے کیے، اور جب سیٹلمنٹ قریب تھی تو رولز بدلنے کا خوف سامنے آیا، اور اس نے یہ خدشہ بھی بتایا کہ یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹ فائنینس بھی اس کا متاثر ہو سکتا ہے اگر اس کی جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے وہ 5 سال کے بجائے 10 سال تک اگر ہو جائے تو اب اس جگہ میں آپ کے لیے ایک دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ 18 کا ہو جائے اور ابھی بھی سیٹلڈ سٹیٹس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب میں 2 حصوں میں دوں گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پیرنٹس غلطی کر جاتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہر بچہ ایک ہی روٹ پر نہیں ہوتا۔ کچھ بچے پیرنٹس کے ورک ویزا روٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی سیٹلمنٹ کی گھڑی عموماً والدین کی گھڑی کے ساتھ چلتی ہے۔ گارجین اور IPPR کی بحث زیادہ تر اسی گروپ کے بچوں پر ہے، ورک روٹس، ڈیپینڈنٹس، اور 5 سے 10 سال یا 15 سال تک لمبی ہوتی ٹائم لائن۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ رولز کو یہ ریٹروسپیکٹو اپلائی کرے گی، اور وہ لوگ جو 2021 پہ پرٹیکولرلی جو ہیلتھ کیئر ویزے پہ آئے تھے وہ 5 نہیں بلکہ 10 سال بعد، اور ان سم سرکمسٹانسز اگر انکم کم ہے تو وہ 15 سال بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔
اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ بچوں کے پاس اپنی بنیاد بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ پرائیویٹ لائف کی بنیاد، خاص طور پر جب وہ یو کے میں پیدا ہوئے ہوں اور مسلسل 7 سال یہاں رہ رہے ہوں، اور یہ بات امیگریشن رولز اور امیگریشن ایلیجیبلٹی گائیڈ دونوں میں لکھی ہوئی ہے اور اس پہ پورا اترتی ہے۔ یہیں سے ان اینڈ آؤٹس شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ ان اینڈ آؤٹس کیا ہیں، یعنی پوری تصویر کیا ہے اندر اور باہر دونوں سے۔ تو سنیے بہت توجہ سے۔ پہلا ان کیا ہے؟ 7 سال مسلسل رہائش، یعنی کہ بچے کو 7 سال یو کے میں مسلسل رہنا پڑے گا۔ یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں تھے، یہ قانونی تصور ہے کہ بھائی 7 سال گزارے تو ٹھیک ہے۔ 7 سال کا مطلب ہے کہ کنٹینیوس ریزیڈنس، یعنی کہ جو اپینڈکس کنٹینیوس ریزیڈنس ہے وہ کن حالات میں کنٹینیوس ریزیڈنس پوری ہوتی ہے، کن حالات میں ٹوٹ سکتی ہے، اور ایبسنسز کی حدیں کیا دیکھی جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر بچے کی طویل غیر حاضریاں ہوں یا رہائش کا تسلسل ثبوت کے ساتھ کمزور ہو تو وہ 7 سال کاغذ پر ثابت نہیں ہو پاتے، اور پھر کیس آبویسلی آپ کا کمزور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امیگریشن میں سچ ہونا کافی نہیں، امیگریشن میں سچ ہونا کافی نہیں، ثابت ہونا لازمی ہے۔ دوسرا ان کیا ہے؟ جو گورنمنٹ یا امیگریشن رولز میں یو کے میں پیدا ہونے والا بچہ والی لائن اتنی طاقتور کیوں تصور کی جاتی ہے؟ کیونکہ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہ صاف کہتا ہے کہ یو کے میں پیدا ہو کر مسلسل 7 سال رہنے والا بچہ فوری طور پر انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور اپینڈکس پرائیویٹ لائف کی گائیڈنس بھی یہی بتاتی ہیں کہ ایسا بچہ اسی روٹ پر فوری سیٹلمنٹ کے لیے اہل ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ ضرور سمجھیے۔ اس میں جو تیسرا ان جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے کے کیس میں بیسٹ انٹرسٹ محض ایک اخلاقی یا مورل سینٹنس نہیں ہے، یہ قانونی ڈیوٹی ہے۔ بارڈرز سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن ایکٹ کے تحت جو ہوم آفس پر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچوں کی فلاح و بہبود کو، یعنی ویلفیئر کو پیراماؤنٹ رکھے اور اسے پروموٹ کرے۔ جب وہ امیگریشن رولز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں تو تب اس میں سیکشن 55 کا عمومی طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ اور میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف کیس بھی ہے جسے ZH ٹنزانیہ ریجائنا ایٹ دی اپلیکیشن آف ZH ٹنزانیہ، یہ بھی ایک ہے، نہیں سوری ZH ٹنزانیہ ہے اس میں، یہ ریجائنا والا نہیں ہے۔ ریجائنا ویسے کوئین کو کہتے ہیں، آج کل تو ویسے کنگ ہے، لیکن وہ HSMP والے کیس کا میرا ذہن میں آ گیا تھا ریٹروسپیکٹیوٹی کے حوالے سے۔ اس میں جو کیس کا نام ہے وہ ہے ریجائنا HSMP جوڈیشل ریویو فورم۔ تو یہ ZH ٹنزانیہ ہے۔ اس میں اصول واضح ہوا اس کیس میں کہ بچوں کے بہترین جو انٹرسٹ ہیں وہ امیگریشن میں پرائمری کنسیڈریشن رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بچے کی اپلیکیشن پریپیئر کرتے ہیں تو آپ صرف فارم نہیں بھرتے، آپ بچے کی زندگی کو قانونی زبان میں ثابت کرتے ہیں۔ اس کا اسکول، بچے کے دوست، اس کی لینگویج، اس کی ہیلتھ، سپورٹ نیٹ ورک، جذباتی یا ایموشنل اٹیچمنٹ اور مستقبل کے مواقع یعنی فیوچر پلانز، یہ سب چیزیں بچے کی اپلیکیشنز کا حصہ بنتی ہیں۔ اب میں آپ کے لیے پہلا ریئلٹی چیک رکھتا ہوں، کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوں گے جو غلط موڑ لے لیتے ہوں گے۔ اگر آپ کا بچہ 7 سال کے قریب ہے اور آپ صرف پیرنٹس کے ورک ویزا روٹ پر چلتے رہتے ہیں اور آپ بچے کی اپنی پرائیویٹ لائف بنیاد کو وقت پر نہیں دیکھتے تو آپ ایک ممکنہ مضبوط راستہ خود اپنے ہاتھ سے ضائع کر سکتے ہیں۔
یہ بات سن کر شاید آپ کو جھٹکا لگے، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک کوالیفائڈ ایکسپیرینس سلسٹر کا کام شروع ہوتا ہے، جو آپ کو ایک پریسائز روٹ، ایک ایکوریٹ ٹائم اور صحیح ثبوت کے ساتھ آپ کے کیس کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اسی بنیادی سوال پر، کیا حکومت پرائیویٹ لائف روٹ یا 7 سال والا رول ختم کر رہی ہے؟ جو سرکاری حقائق ہیں یا حقیقت آج ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ ارنڈ سیٹلمنٹ کنسلٹیشن میں حکومت پورے سیٹلمنٹ سسٹم کو ارنڈ بنانے کی تجویز دے رہی ہے، یعنی بیس لائن، ٹائم لائن اور کنڈیشنز بدلنے پر مشاورت ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ اور اسی بحث کے تناظر میں تھنک ٹینک اور میڈیا کہہ رہا ہے کہ بچوں کی ایک بڑی تعداد طویل انتظار اور غیر یقینی میں پھنس سکتی ہے، خاص طور پر وہ بچے جو ورک روٹس کے ڈیپینڈنٹس ہیں۔ یعنی سرکاری جو اعلانات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اپینڈکس پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف اور ایلیجیبلٹی جو کرائیٹیریا ہے ابھی بھی وہ 7 سال والے اصولوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ حقیقی ہے، کہنا درست ہے، خصوصاً کیا حقیقی کہنا، خطرہ کہنا درست ہے، ایسے بات کرنی چاہیے تھی مجھے، خصوصاً ڈیپینڈنٹ بچوں کے لیے اور خصوصاً ان فیملیز کے لیے جن کی سیٹلمنٹ گھڑی اب مجوزہ طور پر لمبی کی جا رہی ہے، یعنی پروپوزڈ پلان جو ہیں اس سے ان کی it's most likely for low income people it may gonna go from 5 years to 15 years or 10 years۔ تو اب میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ کا بھی حوالہ دوں گا، اور وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو ضرور اسے بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی کی عمر کے قریب ہے تو امیگریشن اسٹیٹس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ میں یہاں چھوٹے یا ایسے دعوے نہیں کروں گا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ گارجین اور IPPR کی بحث میں واضح طور پر یہ خدشہ بیان کیا گیا ہے کہ دیر سے سیٹلمنٹ بچوں کے مستقبل کی پلاننگ، تعلیم کے مواقع اور مالی یا فائنینشیل ہرڈلز پیدا کر سکتی ہے۔ اور جب گورنمنٹ سیٹلمنٹ کو پریولیج کی زبان میں بیان کرتی ہے تو خاندانوں کی سیکیورٹی کا سوال اور بھی زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیٹیکل ایرینا پہ ریٹروسپیکٹیو اپروچ پر شدید آبجیکشنز کی خبریں بھی آ چکی ہیں۔ اب میں آپ کو قانونی اور پریکٹیکل اسٹریٹ روڈ میپ دیتا ہوں صرف بچوں کے لیے، کیونکہ آج میرا جو پرائمری کنسرن ہے وہ صرف بچوں کے حوالے سے ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جسے آپ اپنے نوٹس میں رکھیں۔ پہلا قدم کیا ہے؟ بچے کا باقاعدہ میپ بنائیں، آپ اسٹیٹس میپ بنائیں۔ کیا بچہ UK میں پیدا ہوا ہے؟ کیا بچہ مسلسل 7 سال UK میں رہ چکا ہے؟ کیا بچے کی بنیادی پرائیویٹ لائف والی بنتی بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوال آپ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اور اپینڈکس پرائیویٹ لائف کے پرٹیکولر پرنسپلز سامنے رکھ کے یا رول سامنے رکھ کے طے کریں۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ کنٹینیوس ریزیڈنس کا ثبوت۔ آپ کے پاس واضح طور پر کنٹینیوس ریزیڈنس کا ایویڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ کنٹینیوس ریزیڈنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کے پرنسپل میں دیکھی جا سکتی ہے، اور پھر اپنے بچے کی رہائش کی پوری چین بنائیں، ریزیڈنس کی ہر سال کے ایویڈنسز ہونے چاہیے، ہر ایڈریس کے ثبوت ہونے چاہیے، اور ہر بڑے گیپ کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ تیسرا قدم کیا ہے؟ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کو ثبوت میں بدلیں۔ جیسے کہ میں نے پورا قانون آپ کو خلاصہ قانون کا پڑھ کے سنایا کہ بچے کا بیسٹ انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ
اس کی زبان، اس کے دوست، اس کا اسکول، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل UK میں ہے، اس حوالے سے ایویڈنس کو آپ جمع کریں۔ جو ZH ٹنزانیہ یا سیکشن 55 پرٹیکولرلی یہ بتاتے ہیں کہ بچے کے بہترین مفادات کو قانونی طور پر سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کے سولسٹر صاحب اپلیکیشن کریں، انہیں یہ ہائی لائٹ کریں کہ یہ دونوں چیزیں ZH ٹنزانیہ اور سیکشن 55 کا ضرور حوالہ دیں، کیونکہ یہ پیراماؤنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ برٹش ہیں اور کوئی ایک پیرنٹ برٹش نہیں ہے اور اس نے تھوڑا موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی، کیونکہ میں صرف موضوع پر رہنا چاہتا ہوں آج، تو وہ پھر چلڈرن ایکٹ 1989 اس میں بھی both parents they must have to play pivotal and pertinent role in the child upbringing، کیونکہ میں فیملی لاء سولسٹر بھی ہوں اور we are accredited family law solicitor، تو یہ جو فیملی اور امیگریشن ہے اس کا بہت خوبصورت منگل اپ ہوتا ہے میرے لیے خصوصی طور پہ۔ ہوم آفس کو تھوڑا ایزی بھی ہو جاتا ہے سمجھانا، ہم فیملی لاز کے بھی حوالے دیتے ہیں جو آپ کی اپلیکیشنز کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیکشن 1 چلڈرن ایکٹ 1989، تو اس حوالے سے بچے کے اسکول کے لیٹرز، سپورٹ لیٹرز، اگر کوئی اور پرٹیکولر اس کی ایجوکیشنل نیڈز ہے ڈسیبلٹی والی، تو وہ بھی اس کے حوالے سے پلان، اس کی ہیلتھ کے حوالے سے جو لیٹرز ہیں آپ کے پاس، یا جو بچے کی زندگی کے مرکز کو واضح کرے، کوئی بھی ایسا ایویڈنس وہ آپ کو ضرور اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اب 4th سٹیپ کیا ہے؟ ارن سیٹلمنٹ کے ماحول میں تاخیر کو خطرہ سمجھیں۔ جب حکومت خود کنسلٹیشن کے ذریعے سیٹلمنٹ ٹائم لائن بدلنے کی بات کر رہی ہو تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وقت کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر وہ پیرنٹس جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ابھی تو 1 سال ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں لوگ بعد میں پچھتائیں گے یا پچھتاتے ہیں۔ اب 5th سٹیپ کیا ہے کہ غلط فہمیوں سے نکلیں۔ جو یہ غلط فہمیاں ہیں یہ آپ کو مزید کنفیوز کر دیتی ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے کہ ہر بچہ خود بخود والدین کے ساتھ ہی چلتا ہے، یعنی کہ اس کا انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین پیرنٹس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور بچے کے پاس اپنی کوئی غلط الگ بیس یا بنیاد نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا، کیونکہ امیگریشن رولز اور پرنسپل میں 7 سال والا چائلڈ پرائیویٹ لائف راستہ موجود ہے، لیکن یہ تبھی فائدہ دے گا جب آپ اسے درست وقت پر، درست ثبوت کے ساتھ، درست اسٹریٹجی میں رکھیں گے اور اپلیکیشن کو فارورڈ کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک سچ بتاتا ہوں، اور یہ میں ہر روز اپنے آفسز میں دیکھتا ہوں کہ بچے کاغذی نہیں ہوتے، بچے جیتے جاگتے دل ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی فکر چھپاتے ہیں، وہ اپنے ماں کے آنسو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اپنے باپ کی تھکن دیکھ کر سوال نہیں کرتے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ابھی بھی ٹیمپری ہو یا تمہارے پاس ویزا نہیں ہے، تو ان کے اندر کچھ ٹوٹتا ہے، اور وہ ٹوٹ پھوٹ اکثر ان کے ایگزامینیشن، ان کی ہیلتھ پہ اور ان کے کانفیڈنس میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ جو والدین اپنے بچوں کے لیے بر وقت قدم اٹھاتے ہیں وہ صرف فائل نہیں بناتے، وہ بچے کے دل کی سیکیورٹی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ اگر آپ مجھے اب تک سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیریس پیرنٹ ہیں، سنجیدہ والدین ہیں۔ ضرور سبسکرائب کیجئے، آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ اگر آپ کی یہ پرٹیکولر سرکمسٹانسز نہیں ہیں تو شاید کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا۔ وہ کیا خوبصورت بات کی تھی اقبال نے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں۔
ضرور سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ایک صرف ایک چیز کروں گا کہ ریٹروسپیکٹیو اپلائی کا مطلب بچوں کے کیس میں عملی طور پر کیا بن سکتا ہے اور کن کیسز میں ٹرانزیشنل پروٹیکشن کا مضبوط مطالبہ بنتا ہے، اسی کنسلٹیشن کے اندر رہتے ہوئے۔ اب میں یہ ویڈیو بہترین کنکلوژن کے ساتھ بند کروں گا تاکہ آپ اگر گھر پہ ہیں تو ایکشن لے سکیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو گھر جا کے ایکشن لے سکیں۔ ایک سرکاری رولز کے مطابق 7 سال والا چائلڈ پرائیویٹ لائف اصول موجود ہے، اور یو کے میں پیدا ہو کر مسلسل 7 سال رہنے والا بچہ فوری سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ دوسرا، حکومت ارنڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے سیٹلمنٹ ٹائم لائن بدلنے پر کنسلٹیشن کر رہی ہے اور کر بھی چکی ہے، اور جو انالیسز ہوا ہے اس کے مطابق بچوں کی بڑی تعداد طویل انتظار اور غیر یقینی میں جا سکتی ہے، اور ان کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے، خاص طور پر ورک روٹس کے ڈیپینڈنٹ بچوں کے لیے۔ تیسرا، بچوں کے کیس میں جو سیکشن 55 ہے یا ZH تنزانیہ کا اصول آپ کو مزید مضبوط بنیاد دیتا ہے کہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ چوتھا، جیسے کہ ختم ہو گیا جیسی زبان، یعنی کہ بچے کا 7 سال والا روٹ بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ درست نہیں ہے، لیکن اٹ از ہائیلی لائکلی یہ 7 سال سے 10 سال پر جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت سرکاری متن کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ اپنے بات کو ہمیشہ کمپیٹنٹ سلیسٹر سے یا سرکمسٹانسز کو ضرور ڈسکس کریں، تاکہ پرپوز چینجز اور اس میں جو ریپرکشنز ہیں اور اس کے لیے جو پریکٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ آپ بنا سکیں۔ اور اگر آپ کے بچے نے 7 سال پورے کر لیے ہیں یا قریب ہیں تو آپ ضرور اس چیز کو کنسیڈر بھی کیجئے، اور اپنی اپلیکیشنز کو ان ٹائم I would say lodge it with the Home Office۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بچے کے لیے ایک سیدھا روڈ میپ بنا دوں کہ آپ کا بچہ کس کیٹیگری میں آتا ہے، کنٹینیوس ریزیڈنس کمپلائی ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، آپ کی بہترین اسٹریٹجی کیا ہے، تو ضرور کیانی لیگل کو ای میل کیجئے۔ یہی ہمارا واٹس اپ نمبر بھی ہے، آپ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں کے کیس میں ایک غلط مفروضہ برسوں کی قیمت وصول کرتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے چاہنے والے ہمیشہ خیریت سے رہیں، اجازت دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔